यूं भी अब जंग तो ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए हंगामी हालात भी नहीं थे और ये इनका अपना इलाका भी था। अभी इसी शशोपंज में मुब्तला था कि किधर से ट्रेन में दाखिल हुआ जाए कि डब्बों ने रेंगना शुरू कर दिया। मैं दीवानावार ट्रेन की तरफ भागा और रफ्तार पकड़ने से पहले इसे जा लिया। ट्रेन का आखिरी हिस्सा मेरे सामने था। फैसला करने की मोहलत मुझे हासिल नहीं थी। खुदा का नाम लेकर इसी डब्बे पर किस्मत आजमाई की। ये कोई मुसाफिर ट्रेन तो थी नहीं जिसके डब्बों के बाहर हैंडल या पायदान मौजूद हो। खुदा खुदा करके एक लोहे का हुक हाथ में आ गया। मैं इसके सहारे डब्बे के साथ लटक गया और इसी तरह चलती ट्रेन में लटके लटके जिस्म को झटका देकर अंदर फेंक दिया। खैरियत गुजरी, डब्बा अंदर से खाली था। मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगी थी। हवास बहाल होने पर सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। डब्बे में पुरानी तरपालों का ढेर लगा हुआ था। शायद ये तरपालों से बनी ट्रकों और जीपों की छतें थी। मैंने कदरे मुतमईन होकर खुद को एक छत पर ढेर कर दिया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। ट्रेन ने अब रफ्तार पकड़ ली थी और मैं बज़ाहिर खतरों से दूर जा रहा था। मैंने गाड़ी में लेटे लेटे निबाल की सरहद की तरफ निकल जाने का फैसला किया था। इसकी एक वजह तो वो उम्मीद थी जिसने अब तक मुझे हौसला दिया। दिल ने कहा कि उज़्मा और मुअज़्ज़िम वहाँ तेरे मुंतज़िर होंगे क्योंकि हमने इस तरफ निकलने का फैसला किया था। और दूसरी वजह थी महफूज सरहद। मैं जानता था कि भारत की पाकिस्तान से लगने वाली सरहद के एक एक चप्पे पर कितनी कड़ी निगरानी की जा रही होगी। यूं भी पूरे भारत को अबूर करके सरहदी इलाके तक पहुंचना बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। मेरे जहन में नेपाल की तरफ जाने का एक गैर वाज़ेह सा रास्ता जरूर मौजूद था और कुछ पैसे भी थे, लेकिन मैंने सोचा क्या मैं मंजिल तक पहुंच पाऊंगा। तब मुझे एक ही उम्मीद ने हौसला दिया कि जरूर ऐसा होगा और उज़्मा भी वहीं जरूर मेरी मुंतज़िर रही होगी। मेरे लिए ये सोच ही इतनी खुशाइन थी कि मैं उज़्मा को साथ लेकर अपनी माँ के पास जाऊंगा, जो उम्मीद की जोत जगाए एक लंबे अरसे से मेरी वापसी की मुंतज़िर थी। मैं अंदाजा कर सकता था कि मुझे इस तरह देखकर वो कितनी खुश होती। ये उम्मीद मुझे हौसला दे रही थी कि सारे भारत से अकेला भिड़ जाऊंगा। इस उम्मीद के बलबूते पर मैं भारत की सारी फौज को नाको चने चबा सकता था। मैंने सोचा कोई तो ऐसा हो जो फतह के नशे में मदमस्त चाणक्य के चेलों को इनकी बेबसी का एहसास दिला सके। मौसम कदरे पुरसकून हो गया था। मैंने अंदाजा लगाया हमें मुसलसल सफर करते हुए 2 घंटे होने को आए थे। रोशनी के आसार बेदार हो रहे थे। ट्रेन किस तरफ जा रही थी, आगे कौन सा स्टेशन आने वाला था, मुझे किस तरफ जाना था, इन सवालात में से किसी का कोई जवाब मेरे पास नहीं था। बस एक ही एहसास था कि अब मैं कर्नल राठौड़ के शिकारी कुत्तों से इतने घंटे की दूरी पर मौजूद हूँ और ये ट्रेन जितना दूर निकल जाएगी इतना ही ज्यादा महफूज हो जाऊंगा। शायद ट्रेन के लिए खुसूसी तौर पर लाइन क्लियर रखी गई थी। अचानक ही ट्रेन की रफ्तार कम पड़ने लगी। फिर मैंने ब्रेक लगने की आवाज भी सुन ली। ट्रेन रुकने लगी थी। मैंने खड़ा होकर देखा, दूर दूर तक किसी स्टेशन के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। चोर की दाढ़ी में तिनका, यही बात मेरे जहन में आई कि इन लोगों को शायद मेरे फरार का इल्म हो गया है और अब ये ट्रेन भी चेक होने वाली है। दूसरी बात जो मेरे जहन में आई वो वही फैसला कुन सोच थी कि मैं आखिर गाड़ी के अगले स्टेशन तक पहुंचने का इंतजार ही क्यों करूं और क्यों ना यहीं से कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लूं। मैंने यही बात ज्यादा मुनासिब जानी और आहिस्ता होती ट्रेन के साथ ही दोबारा छलांग लगाने की पोजीशन में आ गया। राइफल मैंने अपने साथ ही संभाल ली। ये ट्रेन का आखिरी हिस्सा था और कदरे वीरान नजर आ रहा था। शायद सब कुछ अगले हिस्से में ही था। आखिरी डब्बे में असूलन गार्ड्स को होना चाहिए था और किसी को इस अंधेरी रात में बाहर झांकने की क्या जरूरत थी। बहरहाल कोई इस तरफ देखे या ना देखे, मैंने खतरा मोल लेने का असूली फैसला कर लिया था और चंद मिनट बाद मैंने राइफल समेत ट्रेन से छलांग लगा चुका था। जब तक ट्रेन का आखिरी डब्बा ना गुजर गया मैं सांस रोके लेटा रहा। खैरियत गुजरी, जमीन नरम थी, पत्थर वगैरह यहाँ नहीं बिछाए थे और ट्रेन की रफ्तार भी यहाँ ना होने के बराबर थी। ट्रेन मुझसे बमुश्किल 100 गज दूर जाकर रुक गई। मैं इस तरफ देखे बगैर एक सिम चल पड़ा। बस इतना अंदाजा था कि ये वापसी का रास्ता नहीं है और ना ही वो सिमत है जिधर ट्रेन जा रही थी। अब मुझे इस वर्दी और राइफल से निजात हासिल करनी थी। सुबह होने वाली थी और किसी भी लम्हे मेरे फरार का इल्म कर्नल राठौड़ को हो जाता। जो भी ये वर्दी सुबह मेरे किसी काम नहीं आ सकती थी। यहाँ से आगे मुझे सिविल लिबास में सफर करना था। मैंने वर्दी में राइफल लपेटी। राइफल को तोड़कर मैंने इस तरह नाकारा कर दिया कि अब वो भारतीय फौज के काम नहीं आ सकती। दुश्मन को मैं जिस हद तक नुकसान पहुंचा सकता था आखिर इससे क्यों चूकता। मुझे अभी भारत के बहुत बड़े इलाके में सफर करना था क्योंकि मैं आसाम से वापस भूटान के रास्ते नेपाल में दाखिल होने के बजाय लखनऊ की तरफ जाना चाहता था। मेरे ख्याल से इस तरफ का सफर महफूज
महफूज था। यूं भी इस तरह लंबा चक्कर काट कर सरहद अबूर करने में चेक हो जाने के इम्कानात कम थे। अभी मेरे पास सिर्फ सफर का कोई बाकायदा नक्शा नहीं था, लेकिन मैं किसी भी रेलवे स्टेशन से टाइम टेबल हासिल करने के लिए अपने मकसद में कामयाबी जरूर हासिल कर सकता था। सुबह देर गए तक मैं चलता रहा। जिंदगी बेदार हो चुकी थी। मैंने अंदाजे से जुनूब की सिमत इख्तियार की थी। आबादी से कदरे कट कर चल रहा था। जब लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई तो मैंने भी सड़क के साथ साथ चलने का फैसला कर लिया। एक बात मैंने खास तौर पर महसूस की थी कि मेरे कपड़े इन लोगों से अलग लग रहे थे, लेकिन इस मुश्किल का हल वो छोटा सा बैग जरूर था जिसे मैं एक हाथ में पकड़कर किसी दूसरे सूबे का बाशिंदा होने का तासुर दे रहा था। मेरे एक साथी ने बताया था कि नेपाल के सरहद के दोनों अतराफ मुसलमानों की भी आबादियां हैं और यहाँ कहीं मुझे पनाह भी मिल सकती है, लेकिन अभी मुझे एक लंबा सफर करना था। इस लम्हे जब मैं माहौल से बज़ाहिर अजनबी बना भारत के एक मुज़ाफ़ाती इलाके से गुजर रहा था तो जाने जहन के किस गोशे से उज़्मा की शहबिया उभर कर मेरे सामने आ गई। बंगाल का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। मुझे यूं लगा जैसे उज़्मा को इल्म हो गया है कि मैं बेयार और मददगार यहाँ भटक रहा हूँ। इस तक पहुँचने के लिए मैंने भारतीय फौज के जायम से टकराने का फैसला कर लिया है और अब वो हमेशा की तरह मेरा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ चली आई है। सड़क किनारे मैंने एक होटल से चाय और बिस्किट खाए। यहाँ के लोग हिंदी कम बोलते थे, लेकिन इस होटल का मालिक कोई सिख था, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ सिख भी नजर आ रहे थे। ये लोग शायद यहाँ कारोबार कर रहे थे। सबका मौजूए गुफ्तगू बदकिस्मत पाकिस्तानी कैदी थे या फिर भारतीय फौज की शानदार फतह। मैंने मगरबी बंगाल की तरफ सफर करना था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाऊं। शायद ये मक्खनपुर नाम का छोटा सा कस्बा था। शहर से बाहर जाने वाली एक बस पर मैं सवार हो गया। सिर्फ इतना अंदाजा मैंने लगाया था कि ये बस आसाम की तरफ नहीं जा रही। बस में सवार होने के लिए मैंने टिकट बाहर खिड़की से ले लिया, जिस पर मकामी और हिंदी जबान लिखी हुई थी, जो मैं नहीं समझ सकता था। समझ नहीं आ रहा था कि इन गधों ने आखिर अंग्रेजी में कुछ क्यों नहीं लिखा। बहरहाल अल्लाह का नाम लेकर इस कतार में खड़ा हो गया। मेरे आगे एक अधेड़ उम्र का बिहारी खड़ा था। पहली नजर में तो बेचारा मुझे अपनी तरह सितम रसीदा नजर आया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो मकामी शख्स था। मैंने सोचा जिस जगह का वो टिकट लेगा मैं भी वहीं का टिकट ले लूंगा। इसकी आवाज पर मैंने कान लगाए हुए थे, लेकिन जब हम खिड़की पर पहुंचे तो इसने इतनी आहिस्तगी से नाम लिया कि मेरे पल्ले खाक भी ना पड़ा। टिकट लेकर वो अलग हुआ और टिकट कलेक्टर ने मकामी जबान में कुछ बड़बड़ाते हुए मेरी तरफ इस्तेफामिया नजरों से देखा। मैंने इसे इशारा किया जैसे इस जगह का टिकट तलब कर रहा हूँ जहाँ मुझसे पहले वाला शख्स जा रहा था। टिकट कलेक्टर ने टिकट काटते हुए मेरी तरफ देखकर कुछ कहा। शायद कह रहा हो क्या मैं गूंगा हूँ। मैंने 10 रुपए वाला एक नोट इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने कुछ रेजगारी एक 2 रुपए के नोट के साथ मेरी तरफ लौटा दी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि सफर लंबा होगा। शायद इसने 7 रुपए किराया लिया था। मैं बस में दाखिल हुआ और इस बिहारी के साथ मुराजमान हो गया। बस चली और रुक गई। शायद कोई खराबी पैदा हो गई थी। मैंने बेचैनी से पहलू बदला। किधर जाएंगे आप? मेरे साथी ने दरियाफ्त किया। शायद इसने अंदाजा लगा लिया था कि मैं पंजाबी हूँ, इसलिए हिंदी में बात कर रहा था। मैं इसे क्या बताता कि मैंने किधर जाना है। मुझे तो ये भी इल्म नहीं कि टिकट किस जगह का है। इस पर भी हिंदी या आसामी जबान लिखी थी। फौरन मेरे जहन ने रहनुमाई की और मैंने इसके सवाल का जवाब एक कहानी की शक्ल में दे दिया। भगवान जाने मुझे कहाँ कहाँ जाना होगा। मैंने बड़े गमगीन लहजे में कहा। आप परेशान दिखाई देते हैं। इसने हमदर्दी जाहिर की। बात ही ऐसी है भैया, मैंने बोला। इसने हमदर्दी से मेरे ख्यालात जानने चाहे तो मैंने बताया कि मेरा इस दुनिया में सिवाय एक छोटे भाई और माँ के और कोई नहीं है। मैं फौज में हवलदार हूँ और बांग्लादेश में था। भाई घर से भाग गया। मेरी माँ की हालत बहुत खराब है और मुझे हर सूरत अपने भाई को तलाश करना है। किसी ने बताया कि वो चांगरी में एक होटल पर काम करता है। मैं इसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ, लेकिन यहाँ पता लगा कि चंद रोज पहले वो जा चुका है। इसके एक साथी ने बताया है कि वो इसी इलाके में है। अब मैं इसे तलाश में दर बदर ठोकरें खा रहा हूँ। अगर वो ना मिला तो मेरी माँ मर जाएगी। बूढ़ा बिहारी खासा मुतासिर नजर आ रहा था। मैंने बातों बातों में इससे इलाके की वाकफियत हासिल कर ली और ये भी कि यहाँ हालात कैसे हैं। इसकी ज़बानी मुझे यहाँ मुख्तलिफ शहरों के नामों का इल्म भी हो गया था। इसने बताया कि वो बिहार में रहता है और यहाँ इसकी बेटी ब्याही हुई है। अब वो इसे ही मिलने आया था। इसने कमाल शफकत से मुझे रात अपनी बेटी के घर गुजारने की दावत दी। अंधे को 2 आंखों के अलावा क्या चाहिए। मैंने बज़ाहिर ना कहते हुए इसकी दावत कबूल कर ली। इसके साथ ही इसे अमृतसर आने की दावत दे डाली। इसने बताया कि कारोबार के सिलसिले में इसे कभी
کبھی پنجاب جانا ہوتا ہے وہ ضرور میرے گھر آئے گا۔ کافی ملنسار بہاری تھا، اسے واقعی پنجاب میں کوئی واقفیت درکار تھی جو میری صورت میں میسر آ گئی تھی۔ میں نے اس شرط پر اس کی بیٹی کے گھر جانا پسند کیا کہ میرے ساتھ وعدہ کرے کہ مجھے کبھی پنجاب میں اپنی خدمت کا موقع دے گا۔ اس کی جیب میں ایک چھوٹی سی ڈائری موجود تھی۔ خدا کا شکر گزرا کہ اس نے مجھے پتہ لکھنے کو نہیں کہہ دیا اور خود ہی میرا بتایا ہوا ایڈریس لکھ لیا۔ یہ ایڈریس بھی میں نے اللہ توکل ہی لکھوا دیا تھا۔ خدا جانے جو کچھ میں نے لکھوایا تھا وہ امرتسر میں تھا بھی یا نہیں۔ بہاری کی بیٹی نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کا خاوند ایک مقامی مل میں کام کرتا تھا۔ میں نے اس کی سفید پوشی کا اندازہ لگاتے ہوئے گھر میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کے ایک بچے کو 20 روپے دے دیے۔ یہ ایک طرح کا گرین سگنل تھا جسے حاصل کرنا ضروری تھا۔ 20 روپے نے وہ کام کر دکھایا جو شاید لاکھوں میں بھی نہ ہوتا، اور اب مجھے یہاں VIP مہمان کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ سے میں تھکا ہوا تھا۔ جسمانی تھکاوٹ سے زیادہ ذہنی تھکاوٹ نے آ لیا تھا۔ ایک کمرے میں بوسیدہ سی چادر والے بستر پر لیٹ گیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ نیند میں بھی میرے ساتھیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ میری ہمت افزائی کر رہے تھے۔ ایک پچھتاوا کبھی کبھی ضرور لاحق ہوتا تھا کہ بھارتی سپاہی کی لاش میرے ساتھیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دے گی، کیونکہ ہمارا واسطہ جس کمینے اور بزدل دشمن سے تھا وہ دوستی اور دشمنی کے اصولوں اور ضوابط سے واقف نہیں تھا۔ میرا غصہ کرنل راتھوڑ میرے ساتھیوں پر ضرور نکالتا اور میں جانتا تھا انہیں اب بہانے سے تنگ کیا جائے گا۔ شام ڈھل رہی تھی جب میں بیدار ہوا۔ ساری تھکن دور ہو چکی تھی اور اب میں کسی بھی لمحے کچھ کر گزرنے کو تیار تھا۔ بس مجھے اتنا ہی آرام درکار تھا۔ اگلی منزل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے میرے ذہن میں صرف یہی بات تھی جو معظم نے آخری مرتبہ مجھ سے بتائی تھی کہ اگر یہاں سے فرار ہو کر اسے نیپال جانا ہے تو وہ لوگ کلکتہ سے مدد لے کر مغربی بنگال میں سے گزرتے گورکھپور پہنچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہاں کی سرحد محفوظ ہے۔ یہ علاقہ معظم کا دیکھا ہوا تھا، مجھے بھی اب اسی راستے پر قسمت آزمائی کرنی تھی۔ فی الوقت مجھے بھارت کا نقشہ درکار تھا جس کی مدد سے میں اگلا پلان تیار کرتا، لیکن یہ نقشہ آئے گا کہاں سے؟ جس جگہ ہم نے قیام کیا تھا اس کا نام شاید سیتاپور تھا۔ سیتاپور کوئی بڑا شہر نہیں تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ یہاں سے ضرور نقشہ حاصل کر لوں گا۔ کم از کم مجھے یہاں ریلوے ٹائم ٹیبل ضرور مل جائے گا۔ کچھ بھی ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ کرنا بہتر ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اس گھر سے باہر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ بوڑھا بہاری میرے ساتھ ہی باہر جانے کو تیار تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور اس کے داماد کو ساتھ لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے داماد کو بہاری نے میرے ساتھ اچھی طرح تعارف کروا دیا تھا، یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں فوج میں حوالدار ہوں۔ شاید اس نے میری حوالداری سے متاثر ہو کر یا پھر مجھے متاثر کرنے کے لیے تعارف کے فوراً بعد جو پہلی خبر سنائی اس نے ایک مرتبہ تو مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ ادھر بازار میں 2 پاکستانی فوجی گرفتار ہوئے ہیں، بھگوڑے تھے، جانے کس کیمپ سے بھاگ کر آئے تھے۔ اف میرے خدایا، میں نے سوچا، جانے کون بد نصیب تھے وہ۔ اس کی اس بات سے بظاہر تو یہی مطلب نکالا جا سکتا تھا کہ یہاں نزدیک بھی کوئی POW کا کیمپ موجود ہے، اور یہ بھی کہ بہت سے پاکستانی فوجی فرار ہو چکے ہیں اور میرے ارد گرد ہی موجود ہیں۔ ظاہر ہے یہاں آرمی انٹیلیجنس بھی موجود ہوگی۔ مجھے اب ہر قدم محتاط ہو کر اٹھانا تھا۔ بازار میں آ کر ہم یوں ہی مٹر گشتی کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل گئے۔ یہ بہاری نوجوان میرے میزبان کی حیثیت سے میرے ساتھ تھا اور میں بھی یہی تاثر دے رہا تھا جیسے میں اس کے ساتھ پنجاب سے سیر کرنے آیا ہوں۔ ریلوے اسٹیشن سے ایک ٹائم ٹیبل ہاتھ آ گیا۔ گھر واپس پہنچ کر میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ بہار سے مجھے اتر پردیش جانا تھا اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں یہ سارا راستہ زمینی طے کروں۔ میں نے آئندہ پروگرام سوچنا شروع کر دیا۔ یہاں سے مظفر پور تک مجھے ریل میں سفر کرنا تھا، جس سے پھر پٹنہ اور پھر وہاں سے بذریعہ ہوائی جہاز گورکھپور۔ پٹنہ میرے ذہن میں اس لیے آیا تھا کہ یہاں میزبان کا دوسرا بھائی رہتا تھا۔ اس نے دوران سفر اپنے سارے خاندان کا تعارف مجھ سے کروا دیا تھا اور آدمی بھی خاصا مہربان دکھائی دیتا تھا۔ شاید قدرت نے اسے میری مدد کے لیے ہی مجھ سے ٹکرایا تھا۔ لیکن مظفر پور سے پٹنہ کا سفر کیسے طے ہوگا؟ دل نے کہا اللہ ضرور کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ اس مرحلے پر ایک مرتبہ پھر آزادی اور وطن پہنچنے کی شدید خواہش نے حوصلہ افزائی کی۔ میں جان بوجھ کر بازار سے کچھ پھل فروٹ وغیرہ خرید کر ساتھ لے آیا تھا۔ یہ بیچارے سفید پوش سے لوگ تھے، میرے اس جذبے نے انہیں ضرورت سے زیادہ ہی متاثر کر دیا تھا۔ میں نے اپنے بہاری میزبان کو رات سونے سے پہلے بتایا کہ میں اب مظفر پور جاؤں گا اور وہاں سے پھر پٹنہ کی طرف لوٹوں گا۔ میں نے اسے بتایا کہ مظفر پور میں میرا ایک
دور پار کا عزیز بھی رہتا ہے، ممکن ہے وہ مجھے مل جائے تو میں اس سے کچھ رقم لے کر واپس بہار لوٹ آؤں اور بھائی کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھوں۔ اس نے جھٹ مجھے اپنے بھائی کے پاس پہنچنے کی تاکید کی اور بتایا کہ اس سلسلے میں وہ میری ہر ممکنہ معاونت کرے گا۔ میں نے بزرگ بہاری کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے روز صبح وہ مجھے ٹرین پر بٹھا کر آ گیا۔ روانگی سے پہلے میں اس کے بھائی کشور لال کے نام تعارفی خط لینا نہیں بھولا تھا۔ ٹرین نے رات ڈھلے مجھے مظفر پور اور اگلے روز پٹنہ پہنچا دیا۔ میں نے اتنی رات گئے کشور لال کو تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہیں پلیٹ فارم کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ پٹنہ خاصا بڑا شہر تھا، یہاں ٹرینوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی اور بھات بھات کے لوگ بھی پلیٹ فارم پر دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے صبح تک کا وقت جیسے تیسے یہیں گزارا۔ جمع شدہ رقم کام آ رہی تھی، خدا نخواستہ میں خالی ہاتھ ہوتا تو ابتدا میں ہی مشکلات بڑھ جاتی۔ صبح ایک سائیکل رکشے میں سوار ہو کر کشوری لال کے گھر پہنچ گیا۔ جانے خط میں ایسا کیا لکھا تھا کہ کشوری لال نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور مکان کے اندر لے گیا اور مجھے حوالدار صاحب کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، اور میں گھبرا رہا تھا کہ کہیں کوئی اور اس طرح پکارنے پر ہماری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ کشوری لال دکاندار تھا اور قدرے خوشحال بھی۔ بدقسمتی سے اس کے ہاں کوئی نارینہ اولاد نہیں تھی، بس 2 بیٹیاں تھیں۔ دونوں نے میری خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ میں دوپہر تک آرام کرتا رہا، پھر مقامی ایئر انڈیا کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں سے اب مجھے گورکھپور جانا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کیا۔ اس طرح ایک تو چیکنگ کے کم از کم امکانات تھے، ایک مرتبہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد ظاہر ہے گورکھپور تک تو کوئی مجھے چیک نہیں کرتا، بصورت دیگر کچھ بھی ممکن تھا۔ یہاں جہاز سے عام آدمی کے سفر کرنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ غربت اتنی ہے کہ لوگ جسم و جان کا رشتہ ہی بمشکل برقرار رکھ پاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے میزبان کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ ستنام ٹھاکر کے نام سے میں نے اگلے روز دوپہر کی فلائٹ بک کروا لی اور مطمئن ہو کر لوٹ آیا۔ رات دیر گئے تک کشوری لال میرے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ میں نے پنجابی ہونے کی آڑ میں خود کو خاصا محفوظ کر لیا تھا۔ یوں بھی کسی شک کے بغیر میرے متعلق مزید کچھ جاننے کی جستجو وہ کیوں کرتا۔ میں نے اگلے روز اس سے صبح دکان پر جانے سے پہلے اجازت لے لی اور اسے بتایا کہ میں آج دوپہر پنجاب کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ پنجاب میں امرتسر کا ایک جعلی سا ایڈریس اندازے سے میں نے اسے بھی لکھوا دیا۔ پٹنہ کے ہوائی اڈے پر کوئی خاص نگرانی نہیں ہوتی تھی۔ میں عام مسافروں کی طرح ایئر انڈیا کے فوکر جہاز میں سوار ہو گیا۔ خدا کا شکر تھا کہ پرواز بروقت تھی اور جہاز بھی بحفاظت منزل مقصود تک پہنچ گیا، وگرنہ اس کی حالت دیکھ کر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جہاز 2 گھنٹے کی مسلسل اڑان کے قابل ہے۔ میں نے احتیاطاً ایک خوبصورت سا چھوٹا بیگ پٹنہ سے خرید لیا تھا۔ کپڑے مناسب تھے اور آنکھوں پر لگی رنگین چشموں کی اینک نے مجھے خاصا معزز بنا دیا تھا۔ میں نے فرار کے بعد سے شیو نہیں کروائی تھی اور آئندہ بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ گورکھپور اتر کر میں شہر چلا آیا اور پھر پیدل ہی مٹر گشتی کرنے لگا۔ ذہن میں یہ بات ضرور تھی کہ یہاں نگرانی سخت ہوگی، کیونکہ نیپال کی طرف بھاگنے والے لوگ زیادہ تر یہی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ بھوٹان کی طرف سے نیپال جاتے ہیں۔ اب میرے راستے میں بظاہر 2 چھوٹے اسٹیشن تھے، پھر میں آزاد تھا۔ بازار میں گھومتے ہوئے میری نظر ٹورسٹ انفارمیشن آفس پر پڑی اور یہاں سے کچھ مفت لٹریچر حاصل کر لیا۔ اب مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن ضرورت بہرحال تھی۔ شہر کے ایک معمولی سے مسافر خانے میں قیام کیا اور صبح مقامی بس اسٹینڈ سے بالرام پور جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ یہ بس بھارت کے آخری سرحدی شہروں کی طرف جا رہی تھی اور سفر بھی خاصا لمبا تھا۔ گورکھپور سے جیسے ہی بس نکلی میں نے ایک مرتبہ پھر خدا کا شکر ادا کیا۔ پہلا بڑا اسٹاپ پدروانہ تھا۔ بس جیسے ہی اسٹینڈ میں داخل ہوئی اسے سفید کپڑے میں ملبوس پولیس نے گھیر لیا۔ ایک مرتبہ تو میرا دل دھک کر کے رہ گیا۔ دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ جیسے اس نے پچھلے تمام راستے مہربانی فرمائی ہے، آئندہ بھی مجھ ناقص پر اپنی رحمتوں کے سائے کو برقرار رکھے۔ اترنے والی ہر سواری کو وہ گہری نظروں سے جائزہ لے رہے تھے۔ بس یہاں کچھ دیر ٹھہرتی تھی، لیکن میں نے باہر جانے کا خطرہ مول نہ لیا۔ احتیاطاً ایک ہندی اخبار میں نے خرید لیا تھا، وہیں آنکھوں کے سامنے پھیلا کر بیٹھا رہا۔ میرے پلے تو خاک نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ ضرور ہوا کہ سفید پوش پولیس والوں کے اور میرے درمیان کاغذ کی ایک دیوار ضرور تن گئی۔ بس میں میرے علاوہ بمشکل 2-3 مرد ہی تھے اور وہ بھی بچوں کے ساتھ مصروف تھے۔ کھڑکی سے چمٹے ایک چائے
چائے والے سے میں نے چائے کا ایک گلاس خریدا اور وہیں بیٹھے بیٹھے زہر مار کر لیا۔ خدا خدا کر کے بس چلی۔ اب دوسرا بڑا اسٹاپ بانسی تھا، یہاں بھی بس کو اسی طرح چیک کیا گیا اور گزشتہ اسٹاپ والی حکمت عملی یہاں بھی میرے کام آئی۔ اب میرا آخری اسٹاپ بال رامپور آنے والا تھا۔ ایک بات تو طے شدہ تھی، میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ زندہ کبھی بھارتی فوج کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ بال رامپور سرحدی شہر ہونے کی سبب کڑی نگرانی میں تھا، خصوصاً اس طرف سے لوگوں کے فرار ہونے کی اطلاعات نے بھی بھارتی انٹیلیجنس کو خاصا چوکنا کر دیا تھا۔ بس اسٹینڈ پر وہی گھورتی ہوئی اور جسم میں گھسنے والی نظریں موجود تھی۔ شام شہر میں اترنے لگی تھی، چاروں طرف ایک پراسرار اور ہولناک سناٹا طاری تھا، بالکل یوں جیسے بڑا طوفان آنے سے پہلے سمندر پر سکوت ہو جاتا ہے۔ میں بس سے اتر کر پیدل ہی ایک طرف چل دیا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میرا کوئی تعاقب بھی کر رہا ہوگا۔ اپنے ہمراہی سے جو بانسی میں مجھ سے الگ ہوا تھا، میں نے بال رامپور کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کی تھی، خصوصاً نیپال کی سرحد کی طرف جانے والا راستہ۔ مجھے یہ اطمینان بھی تھا کہ یہاں پاسپورٹ، ویزا وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے، صرف کسٹم کی ایک پوسٹ ہے۔ لیکن میرے پاس تھا ہی کیا جو کسٹم کرواتا؟ صرف ایک بیگ تھا جسے میں نے بے فکرے ساحلوں کی طرح اپنی کمر سے لٹکا رکھا تھا۔ اب میں قدرے ویران علاقے میں آ گیا اور سڑک کے ساتھ ساتھ پیدل ہی چل رہا تھا۔ تب مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ تو سرحدی سڑک ہے۔ کہاں جائیں گے آپ؟ اچانک ہی جانے کہاں سے دو پستہ قد سے آدمی نمودار ہو کر میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، بانسی؟ میرے منہ سے فوراً نکلا، لیکن وہاں سے تو تم آ رہے ہو۔ دوسرے نے جھٹ سے کہا، یہ سڑک تو نیپال کو جاتی ہے۔ پہلا بولا، او سوری، دراصل میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے بس اسٹینڈ کی طرف جانا ہے۔ میں نے سنبھل کر کہا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن ذہنی طور پر کسی بھی قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ آؤ ہم تمہیں بس اسٹینڈ تک پہنچا دیں، ایک نے کمال مکاری سے کہا۔ ضرور جاؤں گا تمہارے ساتھ، کم وقتو، کہاں سے آن مرے ہو؟ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ ایک لمحے کا ضیاع بھی میرے لیے کیا قیامت ڈھا سکتا تھا، اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ یہ لوگ ظاہر ہے مجھ پر شک کر رہے تھے اور مجھے شاید یہاں سے کہیں اور لے جا کر چیک کرنا چاہتے تھے، اور معمولی سی چیکنگ بھی میری اصلیت کا بھانڈا پھوڑ دیتی۔ شکریہ کہہ کر میں نے تیزی سے ان کی طرف رخ بدلا کہ میرے قریب کھڑا ہوا سیکیورٹی والا تو بالکل گڑبڑا کر رہ گیا۔ میری یہ حرکت 100% ارادی اور طے شدہ پلان کے مطابق تھی۔ جیسے ہی ان میں سے ایک چونکا، میری ٹانگ اپنی جگہ سے اٹھی اور میں نے پوری زور سے سامنے والے کے پیٹ کو نشانہ بنایا۔ وہ تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گر گیا۔ دوسرے کی گردن پر میرا ایک ہی ہاتھ ایسا پڑا کہ اگلے 2-3 گھنٹے تک اس کے ہوش میں آنے کے امکانات نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس طرف دیکھے بغیر سرحد کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہاں کوئی باقاعدہ سرحدی فوج یا سیکیورٹی نظام نہیں تھا، اس بات کی بہرحال مجھے تسلی تھی۔ ابھی بمشکل چند منٹ بھاگا ہوں گا کہ ایک فائر کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے مجھے اپنے بازو میں انگارہ گھس جانے کا احساس ہوا۔ گردن گھما کر دیکھا تو میں سناٹے میں آ گیا۔ میرے اندازوں کے برعکس جس شخص کے پیٹ پر لات ماری تھی وہ بہت سخت جان ثابت ہوا اور اب پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہی دوسرے ہاتھ سے فائرنگ کر رہا تھا۔ سوائے بھاگنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں دیوانہ وار بھاگ رہا تھا اور وہ دیوانہ وار میرے تعاقب میں فائرنگ کر رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی گولیاں اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ پہلے بھی میں غلط فہمی کا شکار ہوا تھا۔ میں اب سرکنڈوں میں گھس گیا اور اندر ہی اندر بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دوبارہ پستول لوڈ کرنے تک میں اس کی رینج سے باہر نکل چکا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ بھی ہو، کم از کم چند منٹ تک وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو سکے گا، اور یہی چند منٹ مجھے درکار تھے۔ میں اندازے سے بھاگتا چلا جا رہا تھا، میرے بازو سے مسلسل خون جاری تھا۔ ایک پناہ گاہ میسر آنے پر میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے بائیں بازو پر گولی لگی تھی۔ جرسی اور قمیض اوپر اٹھا کر دیکھا، خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا، لیکن فوجی زندگی کے تجربے نے بتا دیا تھا کہ گولی بازو کے اندر نہیں گھسی، شاید گہرا گاؤ لگا کر پھسلتی چلی گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، کم از کم ہڈی تو محفوظ رہی تھی۔ بیگ میں رکھی واحد بنیان پھاڑ کر میں نے قمیض کے اوپر سے ہی کس کے پٹی باندھ لی۔ اس سے کم از کم خون تو بہنے سے رک گیا تھا، لیکن درد رکنے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے وہاں رک کر وقت ضائع کرنے کے بجائے آگے قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہاں کم از کم مجھے طبی امداد میسر نہیں آ سکتی تھی۔ بازو لٹکانے سے چونکہ خون بہنے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے اپنے گلے میں بنیان لٹکا کر زخمی بازو کو گلے کا ہار بنا لیا تھا۔ خیریت گزری اور میں جیسے تیسے رات کے پہلے پہر ہی میں سرحد عبور کر گیا۔ اس کا احساس مجھے اس سفید رنگ کی برجی سے ہوا جس پر تیر کے ایک نشان سے بھارتی اور نیپالی علاقے کی
نشاندہی کی گئی تھی۔ نیپال کی سرحد میں داخل ہونے کا احساس ہی اتنا تقویت بخش تھا کہ مجھے اپنے بازو کا درد ہی بھول گیا۔ میری آنکھیں بے اختیار آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں کی غالباً آبادی مسلمان ہے، اور میرا ایمان یہ تھا کہ ایک مسلمان خواہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد ہو اور کیسے ہی نظریات کیوں نہ رکھتا ہو، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اپنے مسلمان بھائی کا درد بھی موجود رہتا ہے۔ میرا دل کہتا تھا یہاں مجھے ضرور مدد میسر آ جائے گی۔ میں اندازے سے ایک طرف چل رہا تھا۔ رات کا شاید آخری پہر تھا جب مجھے دور سے ایک گاؤں کے آثار دکھائی دینے لگے۔